السلام علیکم. جہاز آ رہا ہے، جہاز از کمنگ اینڈ گوئنگ. بارش ہو رہی ہے بڑی شدید. میں لاہور میں ہوں، میں پاکستان میں ہوں، اور پیچھے آپ کو بارش نظر آ رہی ہوگی اور بارش کا شور بھی سنائی دے رہا ہوگا، ہے نا؟ جی ہاں، تو میں نے کہا چلیں جی آپ کو آج کی بارش دکھاتی ہوں اور آپ سے کوئی دو باتیں کر لیتی ہوں. کل میں نے جناب کہہ دیا کہ آج اتوار ہے، تو کل اتوار نہیں تھا. تو لوگ پریشان ہو گئے، پھر مجھے انہوں نے میسج دیا کہ جی آج تو اتوار نہیں ہے، آج سیٹرڈے ہے، آج ہفتہ ہے. جی بالکل، کل ہفتہ تھا، سیٹرڈے تھا. تو ہو جاتا ہے نا، ہماری عمر میں ایسے کام ہو جاتے ہیں، تو پھر معاف کر دیا کریں. بہت شکریہ بتانے کا. بس یاد نہیں رہتا، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ یاد نہیں رہتا، انسان ہونا آخر اور بھول جاتا ہے. لیکن ہمارے لیے تو اب اس عمر میں نا سارا کچھ ہی اتوار ہے. کیونکہ چھٹی ہوتی ہے. اب کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا. اسی لیے ہم آ گئے ہیں، آپ کے سامنے آ گئے ہیں، آ کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی دو باتیں کر لیتے ہیں. بارش بڑی اچھی ہو رہی تھی اور میں نے کہا کہ چلیں ہم آپ کے ساتھ آ کے تو کچھ گفتگو کر لیتے ہیں. تھوڑی سی کوئی شعر و شاعری تھی، ہیں جی، میں نے کہا چلیں وہ شیئر کر لیتے ہیں، کیونکہ شیئرنگ از کیئرنگ. تو بڑی زبردست شاعری تھی، بڑے عرصے سے میں نے یہ لکھی ہوئی تھی ایک جگہ پہ، اور میں نے کہا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ کبھی شیئر کروں گی، لیکن موقع ہی نہیں ملا. میں نے کہا چلیں جی آج بارش ہے اور آج اتوار ہے. اتوار ہے نا آج؟ جی ہاں آج اتوار ہے، سنڈے ہے. نن اتوار دے پختو کے منہ اتوار وایو ٹھیک شو کا نا نو پرون خالی ہو. ہفتے کو نا ہمارے پشتوں میں خالی کہتے ہیں. خالی دے، پتہ نہیں خالی ہوتا ہے. اس دن کچھ کرنا نہیں ہوتا، لیکن اتوار کو تو بہت کچھ کرنا ہوتا ہے، ہفتے کو بہت کچھ کرنا ہوتا ہے، ویکینڈز پہ تو بہت کچھ کرنا ہوتا ہے. سارے پینڈنگ کام کافی سارے جو ہم نے رکھے ہوتے ہیں، وہ میں اپنی بیٹی سے بات کرتی ہوں نا، بیٹیوں سے دونوں سے، تو میں کہتی ہوں چلو آج تو کچھ نہیں کرنا نا، آج تو سکون کرنا ہے. کہتی ہے آج کہاں سکون کرنا ہے، آج تو ماما ویکینڈ ہے. ویکینڈ پہ تو ہم نے سارے کام کرنے ہوتے ہیں، ہم نے گروسری کرنی ہوتی ہے، ہم نے ان کو لا کے ٹھکانے لگانا ہوتا ہے، اور کیا کرنا ہوتا ہے، واشنگ کرنی ہوتی ہے، اور تھوڑی بہت گارڈننگ بھی کرنی ہوتی ہے. ہاں جی ہاں، یہ بات تو ہے. چھٹی والے دن تو پھر بہت کچھ کرنا ہوتا ہے نا. تو بس یہ ہے کہ ہم آ گئے ہیں اور ہم نے کہا کہ آپ سے تھوڑی سی باتیں کر لیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، کل آپ لوگوں نے بہت پیارے پیارے میسیجز دیے، اور کہاں کہاں سے دیے. ضیاء خان از واچنگ. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں، اور صبح صبح میں آ گئی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ باتیں کرنے. ہے نا، یہ باتیں بڑی ضروری ہوتی ہیں، باتوں کے بغیر تو زندگی گزرتی ہی نہیں ہے. خاموشی تھوڑی، ہاں کبھی کبھی خاموشی ٹھیک ہوتی ہے. لیکن بھئی میرا کام تو ہے آپ سے کمیونیکیٹ کرنا، آپ سے بات کرنا، آپ کو کچھ بتانا، کچھ آپ کی سننا، ہے نا. اس سے بھی جو ہے نا اچھا رہتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات. جی ہاں، تو چلیں جی میں آپ کو نا پہلے تو شعر سنا دوں، پھر باقی باتیں کرتے ہیں. بات کرنا بھی ضروری نہیں ہوتا ہر وقت، بات کرنا بھی ضروری نہیں ہوتا ہر وقت، لفظ ہوتے بھی نہیں ہیں کئی باتوں کے لیے. واہ واہ واہ، لفظ ہوتے ہی نہیں کئی باتوں کے لیے. تو نے دستک ہی نہیں دی کسی دروازے پر، ورنہ کھلنے کو تو دیوار میں بھی در بہت. واہ 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 واہ. کس کے شعر ہیں اے میں نو نہیں پتا، پر دل کو چھو گئے. رفتہ رفتہ تھم گیا مانوس آوازوں کا شور، دل میں یادیں ڈائری میں فون نمبر رہ گئے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. ڈائری میں یادیں اور فون نمبر سب کچھ رہ گیا، دل میں بھی اور ڈائری میں بھی. اور کچھ لوگوں کے پاس تو ڈائریاں ہی نہیں رہ گئیں، دل ہی نہیں رہ گئے، چلے گئے. دل میں جو کچھ تھا وہ دل میں ہی رہ گیا، اور ڈائری میں جو کچھ تھا وہ ڈائری میں ہی رہ گیا، اور اس دنیا سے ہی کوچ کر گئے، ہے نا. یہ بھی ہے. اور کیا ہے، حسرتیں امیدیں وفائیں سکون، حسرتیں امیدیں وفائیں سکون، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بڑا مزیدار ہے. ہیں جی، انا للہ پڑھ لو، بس ہر چیز پہ انا للہ پڑھ لو. جانا تو اللہ کے پاس ہے، کرنا سب کچھ اللہ نے ہے، ٹھیک ہے نا. تو پریشانی کس بات کی، ٹھیک ہے. اس سے پہلے کہ میں تصویروں میں رہ جاؤں فقط، اس سے پہلے کہ میں تصویروں میں رہ جاؤں فقط، مجھ سے باتیں کرو، دیکھو میں میسر ہوں ابھی.
جی ہاں، کتنی گہری بات ہے کہ جو موجود ہیں ان سے ابھی باتیں کر لو، ابھی پیار محبت دے لو ابھی بارش ہو رہی ہے، فائدہ اٹھا لو، جب نہیں ہوگی تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں میسر ہوں میں بھی میسر ہوں، کوئی میرے لائق خدمت ہو تو بتائیے، کوئی میں موٹیویٹ کر سکوں تو بتائیے ضرور۔ تم آسمان کی بلندی سے جلد لوٹ آنا، تم آسمان کی بلندی سے جلد لوٹ آنا، ہمیں زمین کے مسائل پہ بات کرنی ہے۔ واہ 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 واہ، کیا زبردست ہے نا، ہمیں زمین کے مسائل پہ بات کرنی ہے۔ زمین میں کتنے مسائل ہیں، مسائل ہی مسائل ہیں، تو ہم تو بات ہی نہیں کرتے، ہے نا۔ کچھ لوگ بات کرتے ہی نہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں چھوڑو کیا بات کرنی، لیکن یہ بات تو بہت ضروری ہے کرنی۔ اے عدم احتیاط لوگوں سے، اے عدم احتیاط لوگوں سے لوگ منکر نکیر ہوتے ہیں۔ واہ کیا بات ہے۔ محسن ہمارے ساتھ بڑا حادثہ ہوا، ہم رہ گئے ہمارا زمانہ چلا گیا۔ تو اتنے زبردست خوبصورت مزیدار شعر تھے، میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ اور باقی یہ کہ اللہ جو ہے نا وہ بہت بڑا ہے اور بہت بڑا کارساز ہے، تو شعر و شاعری تو ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ جو شعر و شاعری ہوتی ہے یہ بھی کسی کے دل کی آواز ہوتی ہے نا۔ کسی نے کچھ بیتا ہوتا ہے کسی کے اوپر، تو پھر وہی بات وہ کرتا ہے نا۔ تو بہت مجھے اچھی لگی، میں نے کہا کہ چلے میں آپ سے یہ سب شیئر کروں۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا، میں تو کیا ہوتا۔ ہے زبردست بات، جی ہاں، ڈبویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا، میں تو کیا ہوتا۔ جی جس کو اردو آتی ہوگی سمجھ، اس کو ضرور سمجھ آئی ہوگی، ہے جی۔ اور باقی یہ ہے کہ یہ موسم ہے، یہ بادل ہیں، یہ بارش ہے، تو اس کی مناسبت سے بھی کچھ ہے کہ اے زندگی آپ بیٹھ کہیں چائے پیتے ہیں، تو بھی تو تھک گئی ہوگی مجھ کو بھگاتے بھگاتے۔ وہ چائے رکھی ہے ٹیبل پر، اتوار پرانے لے آؤ، ہم کہہ دیں گے کل چھٹی ہے، وہ یار پرانے لے آؤ۔ ایسی کی تیسی ایسے کام کی جب چائے نہ ملے شام کی چائے کے شوقین حضرات کے لیے ہے جی۔ اور باقی یہ ہے کہ سخت جان لیوا یہ نومبر دسمبر کی شامیں، بس اوڑھنے کو غم ہے اور پینے کو چائے۔ تو چلیں جی، کافی ہو گئی شعر و شاعری، بس میں نے آپ سے بات کرنی تھی اور میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ آ جاؤں، آپ کے ساتھ یہ موسم شیئر کر لوں۔ اس وقت بڑا خوبصورت موسم ہوا ہے لاہور کا، بارش ہو رہی ہے، دور دور پرندے ہیں، اور بارش کافی دیر سے ہو رہی ہے، اور باقی جگہوں پہ بھی ہو رہی ہے بارش پاکستان میں۔ اب تو بارشیں ختم ہو جانی چاہیے وہ میری بہن کہتی تھی میں نے گھر میں وائٹ واش کروانی ہے، اور وہ انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے کہ بارشیں کب ختم ہو، تو میں اسے کہتی ہوں کروا لو، جب میں اسے کہتی ہوں کروا لو، کرنا چاہتی ہے تو دوبارہ بارش ہو جاتی ہے۔ تو بارشوں کا تو یہی حال ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اور بس میں نے کہا کہ تھوڑی سی آپ کے ساتھ آج گفتگو کر لوں، ابھی تو لوگ سوئے ہوں گے، ابھی سویرا ہے، میں تو اٹھ جاتی ہوں صبح نماز کے بعد، اور بس میں نے کہا کہ چلیں کوئی بات نہیں، آج بتاتی ہوں سب کو کہ جی آج اتوار ہے، آج سنڈے ہے، آج چھٹی ہے میں نے کل کہہ دیا تھا اتوار ہے۔ بات یہ ہے کہ اب ہم جیسے بزرگوں کے لیے نا سارے دن ہی ایک جیسے ہیں۔ وہ کوئی کہتا ہے نا ویکینڈ ہے تو کھانا رکھ لیتے ہیں، ویکینڈ پہ مل لیتے ہیں، میں کہتی ہوں میرے سے جب بھی مل لو، میرے لیے تو ہر وقت ہی ویکینڈ ہے، ہر وقت ہی ہفتہ اتوار ہے۔ ہاں نوجوانوں کے لیے جو ہے تو وہ ویکینڈ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے ویکینڈ پہ کام کرنے ہوتے ہیں، خاص طور پہ جب باہر لوگ ہوتے ہیں۔ آمنہ عامر از واچنگ، السلام علیکم آمنہ، کیا حال ہے؟ یہ بھی امریکہ میں ہوتی ہیں، اور امریکہ میں اور انگلینڈ میں اور آسٹریلیا میں، بحرین اور فرانس اور اٹلی اور جہاں جہاں سے سب دیکھ رہے ہیں، سب کو بہت بہت سلام۔ اور وہاں تو سارے کام خود کرنے پڑتے ہیں نا، اکثر آتا ہے کہ جی آپ لوگوں کو کیا ہے، آپ لوگ تو مزے میں ہیں، تو ہمیں تو سارے کام خود کرنے پڑتے ہیں، تو ہمیں تو بڑی مینجمنٹ کرنی پڑتی ہے۔ تو جی مینجمنٹ تو ہر جگہ کرنی پڑتی ہے، مینجمنٹ تو یہاں بھی کرنی پڑتی ہے، پاکستان میں بھی کرنی پڑتی ہے۔ تو آپ لوگ اپنی مرضی سے گئے ہیں باہر تو باہر کے مزے پھر لوٹنے گئے ہیں، تو ٹھیک ہے، پھر ساتھ میں یہ مزے بھی ہیں، لیکن اچھا رہتا ہے بندہ جو ہے نا ایکٹیو رہتا ہے، سارے کام اپنے خود کرتا ہے۔ میری بچیاں سارے کام اپنے خود کرتی ہیں، اور دونوں جابس بھی کرتی ہیں،
اور انہوں نے ایک بڑا اچھا طریقہ کیا ہوا ہے کہ اپنے میاؤں کو اپنے ساتھ لگایا ہوا ہے، یہ بڑا ضروری ہے نا. یہ ہمارے یہاں تو میاں کچھ بھی نہیں کرتے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے تو افطاری کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا پھر فون پہ لگے ہوئے ہیں. تو یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. کوئی میاں دیکھ رہا ہے کم ہی کوئی میاں دیکھ رہا ہوگا، ہے نا. اور یہ بات اچھی نہیں لگی ہوگی، لیکن یہ میرے دل کی بات ہے. بیویوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، بیویوں نے بھی سارے کام جو ہے نا وہ کرنے ہوتے ہیں اور کر رہی ہوتی ہیں. تو وہ میری بیٹیاں تو بڑی مزے کی ہے نا، وہ کہتی ہے کہ ہم نے نا ڈسٹریبیوٹ کیے ہوئے ہیں. اس دن میں نے کوئی بات کی، اس کے گھر میں نا بہت سارے سیب لگے ہوئے ہیں انگلینڈ میں، اور کوئی بہت بڑا ٹری ہے. کہتی ہے بہت سارے اس میں سے ایپلز نکلے ہیں، مجھے دکھائے بھی، بڑے شاندار ایپلز تھے. اتنے اچھا فروٹ ہوتا ہے باہر نا، اسی لیے میں کہتی ہوں ٹری ضرور لگائیں، اپنی چیز کا بڑا ہی مزہ آتا ہے. آمنہ عامر وعلیکم السلام کہہ رہی ہیں السلام علیکم. السلام علیکم، کیا حال ہے؟ روبینہ بٹ آ گئی ہیں، بہت بہت شکریہ. میرا حال بالکل ٹھیک ہے، اور اب اور اچھا ہو جائے گا کیونکہ آپ آ گئے ہیں اور ساتھ میں جہاز بھی آ گیا ہے. تو وہ کہتی ہے کہ میں نے ایپل پائی بنانا ہے، ایپل کیک بنانا ہے، لیکن جو ہے نا خرم کاٹے گا پہلے ایپلز کاٹے گا تو پھر میرے جو ہے نا کوئی کام ہوگا. تو مل جل کے کرتے ہیں، ہے نا. دوسری بیٹی ڈاکٹر ہے تو اس کا تو کئی دفعہ ویکینڈس میں بھی کال پہ ہوتی ہے، تو باقی کام تو نہیں، لیکن اس کا میاں اس کی بہت ہیلپ کرتا ہے صفائی میں، اور خاص طور پہ برتن دھونا تو اسی کا کام ہے. ہمارے ہاں تو کوئی ایک پلیٹ بھی نہیں دھوتا. نہیں، ہوں گے ایسے لوگ بھی ہوں گے، ایکسیپشنلز میاں ہوں گے یہاں بھی، اور ضرور ہوں گے، لیکن زیادہ تر ایسے نہیں ہوتے ہے نا. سارا کام خود ہی کرنا پڑتا ہے. عورتوں کو، خواتین کو پڑھانا بھی ہے، بچوں کو اسکول بھی بھیجنا ہے، بچوں کو کئی دفعہ لانا بھی ہوتا ہے. بھئی کم از کم میں نے تو بہت ٹف لائف گزاری ہے، میں تو اپنا کہہ سکتی ہوں. ہر ایک کی اپنی اپنی زندگی ہے اور اپنا اپنا کام ہے نا. اور گڑ گڑ ہو رہی ہے اوپر آسمانوں میں، اور بادل گرج رہے ہیں، اور بارش ہو رہی ہے خوب ساری. تو آپ لوگ کہاں سے ہیں، اور کیا آپ کے یہاں بھی بارش ہو رہی ہے؟ یہ بہت زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں، بہت پانی کھڑا ہو جاتا ہے یہاں پر. روبینہ بٹ کہہ رہی ہیں تھینکس. اس بات کا تھینکس، آپ نے مجھے یاد کیا، آپ نے پیار دیا مجھے ہمیشہ. آپ لوگ اتنے پیارے پیارے کمنٹس کرتے ہیں، شکریہ تو آپ لوگوں کا. بادل گرج رہے ہیں، بادل بھی شکریہ کہہ رہے ہیں بادل کہہ رہے ہیں کہ سیمی کا خیال رکھنے کا شکریہ، اتنے پیارے کمنٹس اور ہارٹس بھیجنے کا شکریہ. سچ مچ بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ سب کو خوش رکھے. میں تو بس ناشتہ کیا ہے، اور آج میں نے ناشتے میں پتہ کیا کیا ہے؟ آج میں نے دلیا کھایا ہے، ٹوسٹ کھائے ہیں، اور زبردست قسم کا آملیٹ، اور چائے کا اتنا بڑا مگ ہوتا ہے میرا جو میں پیتی ہوں تو بڑا مزہ آیا ہے. آپ لوگوں نے کیا کھایا ہے اور کیا بنایا ہے؟ میں نے نا ابھی لوبیا بنایا ہے. کل دوپہر سے میں نے بھگویا ہوا تھا. لوبیا جب تک اچھا نہ بھیگا ہو نا تو کام اچھا نہیں ہوتا. تو میں نے وہ بھگویا ہوا تھا تو وہ گلا لیا پریشر میں، اور اس میں نے تھوڑا سا سوڈا بھی ڈالا تھا. ایک دفعہ میں کسی کے گھر گئی تو اس نے لوبیا بنایا ہوا تھا، وہ کچا تھا. کہتی ہے میں نے تو اتنا گلایا ہے. تو پھر میں نے اس کو بتایا، ٹپ بتائی میں نے کہ آپ ایسے کریں کہ اس کو بھگوئے، ایک تو پوری رات بھیگا رہا ہے بہت اچھے سے، اور دوسرا اس کے اندر تھوڑا سوڈا ڈال دیں تو پھر اچھا بنتا ہے. جمیلہ خٹک آئی ہیں، ماشاءاللہ ویری فریش لکنگ. تھینک یو ویری مچ. آپ کا پیار ہے جو میں فریش لکنگ ہوں، ورنہ اس عمر میں کیا ہم نے فریش ہونا ہے جی. بس ناشتہ کر لیا ہے. میں تو جب ناشتہ کر لیتی ہوں نا تو میں فریش ہو جاتی ہوں اور میں خوش بھی ہو جاتی ہوں. یہ ناشتہ جو ہے نا یہ بہت خوشی دیتا ہے، اور آپ لوگوں کا پیار بھی آف کورس خوشی دیتا ہے. واک تو میں نہیں کر سکی کیونکہ بارش ہو رہی ہے، موسم بڑا شاندار ہے، لیکن بارش میں تو واک نہیں کر سکتے نا. لیکن یہ کہ کر بھی سکتے ہیں، اگر میں امبریلا لے کے، چھتری لے کے نکلوں امبریلا لے کے تو اچھی ہو جاؤں گی. مجھے کسی نے کہا تھا کہ آپ کسی دن بارش میں نکلیں اور بارش میں آپ واک کریں اور بارش میں ہمیں سارا کچھ دکھائیں. کسی دن دیکھوں گی، کوشش کروں گی. وہ ایک دن تو میں نے دکھایا تھا نا، میں جب بارش میں پھنس گئی تھی. صبح کی واک تھی، یس مارننگ واک تھی غالباً، اور شدید بارش شروع ہو گئی تھی، ہے نا. انپریڈکٹیبل قسم کی بارش تھی. جب میں واک پہ گئی تھی شروع میں تو بارش کے بادل نظر آ رہے تھے، لیکن پھر بڑی شدید بارش شروع ہو گئی تھی، ہے نا. تو بس یہ ہے زندگی. ناشتہ ضرور کریں، اچھا سا کچھ بنا لیں. میں نے بنایا ہے لوبیا، اور ساتھ میں آج بن رہا ہے بینگن کا بھرتا اور بس یہ ہے. اور میں انشاءاللہ دیکھوں گی اگر میں آپ کو اس کی ویڈیو بھی بنا کے دکھا سکی تو انشاءاللہ ضرور دکھاؤں گی. اور بینگن کا بھرتا تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ میں بینگن کو چولہے کے اوپر نا اس کو روسٹ کر لیتی ہوں، اور پھر اس کا چھلکا اتار کے، اور پھر نارمل جو مسالہ بناتے ہیں، پیاز سرخ کیا، ادرک لہسن ڈالا، اجوائن آپ کو پتہ ہے میں ضرور ڈالتی ہوں.
اور ٹماٹر ڈالے، جو بھی ہے سارا کچھ ڈال کے اچھا سا مسالہ بھونا، اور اس کے اندر ہم نے ڈال دیے بینگن، وہ جو ہم نے میش کر دیتے ہیں اس کو اچھے سے، اتنا زبردست بینگن کا بھرتا بنتا ہے، اور ساتھ میں اگر چٹنی ہو پودینے کی اور دہی ہو تو بڑا مزہ آتا ہے۔ سمر فاروق آ گئی ہیں، وعلیکم السلام، السلام علیکم۔ آپا کہہ رہی ہیں خوش رہیں آپ، کیا حال ہے؟ بہت اچھا لگا آپ آ گئیں، اور بڑے دنوں سے آپ کا میسیج نہیں آیا تھا، اور مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ آپ بڑی مصروف ہیں، اور اللہ تعالیٰ دانیال کو بہت بہت صحت دے۔ سب آپ لوگ بھی سب دعا کریں، سمر فاروق کے بیٹے کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو، سب کو صحت دے، ماں باپ کو صحت دے، آپ کو بھی صحت دے، اور دعاؤں میں سب کو ایک دوسرے کو ہم نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم لوگ گروپ ہے اور ہمارا یہی کام ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے لیے ضرور دعائیں دینی ہے، کرنی ہے۔ سمر فاروق کیا حال ہے؟ مجھے آپ نے لیٹسٹ رپورٹس بھی دینی ہے، مجھے بتانا ہے، اور اس کے لیے بہت بہت دعائیں ہیں۔ لاہور میں پڑھتا ہے ان کا بیٹا، ادھر لمز میں پڑھتا ہے، اور بیمار ہو گیا تھا، اور یہ کراچی میں ہوتی ہیں، اور ہماری بہت پیاری اور ہماری بہت پرانی ساتھی ہیں۔ تو سمر فاروق ہمارے 5000 ہو گئے ہیں ممبران، اور میں بڑی خوش ہوں کل سے میں بہت بہت خوش ہوں، جب سے مجھے پتہ چلا ہے کہ ماشاءاللہ ممبران بڑھ گئے ہیں، اور آپ لوگ جو ہے نا یوٹیوب پہ بھی جائیں، مجھے یوٹیوب پہ بھی ذرا بڑھا دے ایسی دل کو خوشی ہو جاتی ہے۔ اچھا، ویری نائس۔ سمر فاروق کہہ رہی ہے الحمدللہ ساری رپورٹس ٹھیک ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا بتانے کا، میں بہت دعا کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ اس کو صحت یاب بھی دے کے واپس لائے اپنے کام پہ، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی آسانیاں دے، کیونکہ بچہ بیمار ہو تو بڑی پریشانی ہو جاتی ہے، آئی کین انڈرسٹینڈ، جو ہے نا، بس اللہ میاں بیمار نہ کرے، بچے ہوں گھر میں، کوئی بھی بیمار ہو، ماں باپ میں سے کوئی بیمار ہو تو بڑی پریشانی ہو جاتی ہے۔ ابو کا بھی پچھلے دنوں دانت نکلا تھا تو میں بڑی پریشان رہی ہوں، ان کو پھر نرم غذا دے رہے ہیں، تکلیف ہو رہی تھی پہلے، اب بزرگوں کا دانت نکالنا، وہ انجیکشن دینا، وہاں ایریا بے ہوش کرنا، سب کچھ بڑا خطرناک ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ چلیں جی، اچھا، بہت اچھی بات ہے، کہہ رہی ہیں ساری رپورٹس مکمل ہو گئی ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ تو گھر آ گیا ہے، ہاسپٹل سے گھر آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ خیر رکھے سب کے بچوں کی، اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ تعالیٰ۔ بس یہ پریشانیاں ہیں، یہ شاید ہمیں اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، شاید نہیں بلکہ یقیناً آزماتا ہے نا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ سمر فاروق، مجھے بہت خوشی ہوئی آج، میں نے آپ کو نہیں تو الگ سے میسیج کر کے معلوم کرنا تھا۔ یہ بہت پیاری میری دوست بن گئی ہیں، یہیں پر ہی میری دوست بن گئی ہیں، فیس بک پہ ہی بن گئی ہیں، بہت سے آپ سب میری بن گئے ہیں، اور مجھے سب کے نام آتے ہیں اور سب کا مجھے پتہ ہے الحمدللہ، الحمدللہ، ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے، تو شکر ادا کرتے ہی رہنا چاہیے ہر وقت، اور دعا تو کرتے ہی رہنا چاہیے، کیونکہ بس یہ دعائیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور اوپر پہنچتی ہیں، اور وہی میں کہیں پڑھ رہی تھی کہ دعا کریں، دل میں بھی بے شک کریں تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، بس ذکر الہی جو ہے نا وہ کرتے ہی رہنا چاہیے، کیونکہ ذکر الہی وقت کے استعمال کا بہترین ذریعہ اور رحمت و برکت کا سبب ہے اچھا، واپس آنا چاہتے ہیں، چلے خیر سے واپس آئے، خیر سے واپس آئے۔ غزالہ ریاض آ گئی ہے، السلام علیکم کہہ رہی ہیں جی، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، خوش رہیے بہت۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا ذکر کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تم کو یاد کروں گا۔ تو کیسے، کتنی زبردست بات ہے، اور کتنی سمپل سی بات ہے، ہم اللہ کو یاد کریں، وہ ہمیں یاد کرے گا، اگر ہم بھول جائیں گے تو پھر اللہ کہے گا جاؤ ٹھیک ہے، تم مجھے بھول گئی ہو تو پھر خیر ہے۔ جی، گلستان بخاری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الحمدللہ رب العالمین، وعلیکم السلام، الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ تیرا بہت بہت شکر ہے۔ تو استغفر اللہ پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، ہے جی، یہ جنت کے خزانوں میں سے ہے، کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ابراہیم نے پڑھا جب انہیں آگ میں پھینکا جا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ گل و گلزار بن گئی۔ تو ہماری بھی جو زندگی میں پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو گل و گلزار بنائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بنائے گا، کیوں نہیں بنائے گا، ہے نا۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی معاملہ پیش آتا تو یہ پڑھتے، 20 سے 22 مرتبہ پڑھیں، اسی طرح یہ سارے ہیں، پڑھتے رہیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ دیکھیے، ذکر الہی وقت کا بہترین استعمال۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسے عمل کی خبر نہ دوں جو تمہارے اعمال میں سے سب سے بہترین ہے، جو تمہارے مالک کے نزدیک پاکیزہ ترین ہے، جو تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، جو تمہارے لیے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے اور تمہارے لیے دشمن سے لڑنے سے بہتر ہے کہ تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں ماریں۔ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ ذکر الہی سے زیادہ کوئی چیز اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی نہیں۔ تو عذاب مختلف شکلوں میں آتا ہے نا، بیماریوں کی شکلوں میں آتا ہے، سیلاب کی شکلوں میں آتا ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے کی شکلوں میں آتا ہے، بہت سی شکلیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین پہ قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بس دعائیں کرتے رہنا ہے ہم نے ایک دوسرے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ناشتہ ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ناشتہ کر رہے ہیں نا آپ؟ ناشتے کے بغیر جو ہے نا صبح نہیں ہونی چاہیے بالکل۔ کچھ لوگ جو ہے نا وہ دوپہر کو 11 بجے تک ناشتہ نہیں کرتے۔ کل میں اپنی مامی جان کے گھر گئی تو وہ ان کی بہن تھی، وہ آئی ہوئی تھی، تو اس وقت 12 بج رہے تھے، اور کچھ گھر والے اس وقت ناشتہ کر رہے تھے، اور کچھ جو ہے کہتے ہیں ہم نے ابھی تو کیا 11 بجے کیا۔ میں نے کہا آپ لوگوں کو بھوک نہیں لگتی؟ زمر فاروق کہہ رہی ہیں آپ مشکل وقت میں کسی کا ہمت دلانا اللہ کی طرف سے بہترین تحفہ ہے۔ آپ جیسی بہن اور دوست ہمیں مل گئی، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور ابو کو بھی اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ بہت شکریہ، آپ ہمیشہ ہمت میری بھی بنداتی ہیں۔ تو یہ تو اللہ نے ملا دی ہے ہمیں، میں تو گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، آپ سب کو اللہ تعالیٰ نے ملا دیا۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا، اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کا اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا یہ طریقہ ہے، یہ ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں سے مجھے یہ کام شروع کروا دیا، اور میں آپ کے ساتھ آ کے آپ کی باتیں سنتی ہوں، شیئر کرتی ہوں، اپنی باتیں، اپنے ایکسپیرینسز آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ تو اس میں تو میرا کچھ لینا دینا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے گھر بیٹھے جو ہے نا مجھے اس دن کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ دیکھیں آپ کو کس عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کروا دیا۔ میں نے کہا یہ بالکل اللہ تعالیٰ نے کروا دیا، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ میں کوئی یہ کام بھی کروں گی۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں کے لیے بہت پیار، بہت سی دعائیں، ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرتے رہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے رہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ وہ کلمے ہیں، 2 کلمے زبان پر ہلکے، میزان پر بھاری اور رحمان کو محبوب ہیں۔ اصغر خان گڈ مارننگ، وعلیکم السلام، گڈ مارننگ، ہیو اے ونڈرفل ڈے، تھینک یو ویری مچ۔ ونڈرفل ڈے تو اس وقت ہو رہا ہے، بارش ہو گئی ہے، کہ آپ کے یہاں بارش ہو رہی ہے اور آپ کہاں سے ہو موجود ہیں؟ سچ بات ہے، میں ایک بات بتاؤں، مجھے نام تو سب کے پتہ چل گئے ہیں لیکن مجھے نا بھول جاتا ہے کہ کون کہاں سے ہے، اس لیے میں کئی دفعہ پوچھ لیتی ہوں، تو کوئی گل نہیں، بتا دیا کریں۔ اور مجھے بھی اچھا لگتا ہے کہ مجھے کہاں سے لوگ دیکھ رہے ہیں اور پیار کرتے ہیں نا، اور باہر سے بھی دیکھتے ہیں اور یہاں سے اپنے پیارے ملک سے بھی دیکھتے ہیں۔ تو بہت سی باتیں ہو گئی، کافی لمبی ہو گئی ویڈیو، اتنی لمبی پھر گفتگو کون سنتا ہے زیادہ تو بس آپ لوگوں نے شیئر کرنا ہے، شیئر، جی ہاں، اور بڑھتے جائیں گے نا، کسی دن ایسے ہوگا ہم 10,000 ہو جائیں گے، ہے نا تو اسی طرح ہوتا ہے زندگی میں، کوئی بھی جو ہے نا آپ کو اچیومنٹ ملتی ہے نا تو وہ آہستہ کر کے ملتی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس اچیومنٹ میں آپ بڑھتے جاتے ہیں۔ لیکن ہمت کرنی ہے، حوصلہ آپ نے خود کرنا ہے، اور کہتے ہیں نا کوشش آپ نے خود کرنی ہے، اور ٹرائی اگین ٹرائی اگین بڑا ضروری ہے۔ وہ کہانی تو آپ نے بچپن میں سنی ہوگی نا، وہ تیمور کی، بادشاہ جو تھا جو کہہ رہا تھا کہ بس اب میں جیت نہیں سکتا، انکار ہو گیا تھا ہر طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی شاید ہو گیا تھا کہ بس اب تم بیٹھ جاؤ آرام سے ایک غار میں۔ تو غار میں بیٹھا ہے تو اس نے ایک چونٹی یا مکڑی کو دیکھا ہے جو اوپر جا رہی تھی، پھر گرتی تھی، پھر اوپر جاتی تھی، آخر کار وہ چونٹی اور مکڑی جو بھی تھی وہ اوپر پہنچ گئی، ہے نا۔ تو اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ اگر اتنی کوشش کر کے اوپر جا سکتی ہے تو میں تو انسان ہوں۔ تو پھر اس نے دوبارہ حملہ کیا، لڑائی کی، پھر وہ جیت گیا، ہے نا۔ ایسی کہانی تھی بچپن میں یہ کتے، بلیاں، چونٹیاں، لومڑیاں، کوے ہمیں بڑی جو ہے نا عقل سکھاتے رہتے ہیں، پر انسان پتہ نہیں سیکھتا ہے کہ نہیں سیکھتا تو چلیے جی، بس میں اب چلتی ہوں اور ایک کپ چائے کا اور پی لیتی ہوں، ہے نا۔ جب اور کچھ کرنے کو نہیں ہوتا تو پھر ایک کپ چائے دا خوش رہیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، شیئر کرنا نہیں بھولنا، انشاءاللہ تعالی یاد ہے نا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔